شاید مقصد کی تکمیل نہ ہوتی، کیونکہ مصائب ضروری ہے. فرش عذاب بچھائی ہی اس لیے جاتی ہے کہ ٹوٹی ہوئی پسلیوں والی ماں اپنی اولاد کا پرسہ وصول کرے. 6 مصرے سنیے سرکار انیس کے، اس کے بعد ایک ڈیڑھ روایت. کہ بلا اس کے پہلے جو 2 مصرے ہیں نا، اس پہ کوئی 50 سیمینار بھی ہوں تو کم ہے. پہلے 2 مصرے اتنے بڑے ہیں جو میر انیس نے لکھے. شبیہ امام زماں کھینچتے ہیں. بسم اللہ. شبیہ امام زماں، بہت اچھا، بہت مہربانی. شبیہ امام، مطالعہ بولتا ہے، کہیں بھی ہو مطالعہ بولتا ہے. شبیہ امام زماں کھینچتے ہیں، تصور میں تصویر جاں کھینچتے ہیں. انیس فرماتے ہیں پکاری سکینہ دہائی ہے بابا، ستم گر میری بالیاں کھینچتے ہیں. پکاری سکینہ دہائی ہے بابا، ستم گر میری بالیاں. بابا حسنین اکبر کے ایک شعر کا خیال ہے، فرماتے ہیں اہل شام نے ہر ظلم آزما کر دیکھا، لیکن وہ حد صبر سکینہ نہ پا سکے. چھتیس منٹ آنسو رونا مشکل کام ہے. 36 سال خون روئے ہیں سید سجاد اپنی بہن کے سوالوں کو یاد کر کے. ابھی اگر دیکھا جائے تو اس مجمع میں کئی ایسے بھائی ہوں گے، کئی ڈھیر ایسے بھائی ہوں گے جنہوں نے مجلس ختم ہونے کے بعد باہر ایک پوائنٹ پہ جا کے کھڑے ہونا ہے اور انہیں پتہ ہونا ہے کہ یہاں میری بہن آئے گی اور اسے لے کر مجھے گھر جانا. میری بہنیں خدا شرم و حیا کی دولت سے نوازیں. خدا اس قوم کی ہر بیٹی کو جناب سیدہ کے نقش قدم پہ چلنے کی توفیق. خدا شرم و حیا کے زیور سے آراستہ رکھے. کتنی بہنیں ابھی بھی اس مجمع میں ایسی بیٹھی ہیں جنہیں یہ مان ہے کہ مجلس ختم ہونی ہے، مجھے بھائی نے ساتھ گھر لے کر جانا. مان ہے نا کہ میرا بھائی ساتھ آیا ہے، میرا بھائی وہاں کھڑا ہوگا، مجلس ختم ہوگی، میں بھائی کے پاس جاؤں گی. کتنے ایسے بھائی ہیں جنہوں نے کہنا ہے اندھیرا ہونے سے پہلے پہلے بہنوں کو گھر پہنچائیں. زمانہ ایسا نہیں ہے. بھائی بھی بیٹھے ہیں، بہنیں بھی بیٹھی ہیں. میں جملہ کہنا چاہوں گا، بھائیوں کو پتہ ہے بہنوں کو لے کر جانا ہے، بہنیں جانتی ہیں کہ بھائی وہاں کھڑے ہوں گے، ان کے ساتھ ہمیں گھر جانا ہے. رکھ میرے سر پہ قرآن. 1600 میل کے سفر میں بابا کے دشمن جب بھی تماچا مارتے تھے گلا نہیں کرتی تھی، ننھے ننھے قدم چل کے قریب آتی تھی اور بھائی کے زنجیر ہلا کر فقط اتنا کہتی تھی، سجاد ہم گھر کب جائیں گے. ایک روایت مجھے اس کے بعد پڑھنی ہے. جی بلکہ اگلا سوال بھی سن لیں. بہن کہتی تھی بھیا گھر کب جائیں گے. جملہ آنکھاں جی آئے کرو. تاریخ کہتی ہے جس وقت امام وقت ہو کر بہن کے سوال کا جواب نہیں ہوتا تھا، اس وقت سید سجاد رو کر فقط اتنا کہتے تھے، پھوپھی اماں دعا مانگ اب سجاد کو موت آ جائے. شاہ صاحب سید ہیں، اولاد رسول ہیں، دعا فرمائیے گا. سوال کیا بات ہے، کیا سونی ہنج پہ لڑ دیے یار. انشاءاللہ نظر بد تو محفوظ رہو. بیٹی کہتی تھی گھر کب جائیں گے. جملہ آنکھاں جی آئے کرو. بیٹا بسم اللہ، بیٹا کہتا تھا موت کب آئے گی. ہر بندہ مولا دا واسطہ، میں جملہ پہ آدھا جملہ وڈا وے ادھے استقبال و احترام ایک باری ہر زبان تو ہائے نکل سی انشاءاللہ. ہنج نہ بھی آوے تو ہائے کرے آئے. بیٹی کہتی تھی گھر کب جائیں گے، بیٹا کہتا تھا موت کب آئے گی. رکھ میرے سر پہ قرآن. کتنے بڑے غریب کو حسین کہتے ہیں. اولادیں 2 تھیں، ایک گھر مانگتی تھی، دوسرا موت مانگتا تھا.
قسمت سادات کی اپنی، جو موت مانگتا تھا اسے قسمت مدینے واپس لے آیا، اور جو جینا چاہتی تھی وہ شام میں مر گئی۔ لمبا نہیں پڑھنا میں نے، ایسے تو مصائب طولانی ہیں، 4 سال کی سیدزادی کی مصائب تو بہت بہت طویل ہے، خدا کی قسم۔ یہ تو ایک ایسی یتیمہ ہے جس کی زندگی کے دن کم اور تماچے زیادہ تھے، جس کے چہرے پہ بابا کے بوسے کم اور زخم زیادہ تھے۔ اتنی بار تو باپ نے چوما ہی نہیں تھا جتنے رخسار پہ زخم پڑ گئے تھے۔ میرے مولا کی یہ جو پنجابی ذاکرین ہیں، آخری روایت سر جی باپ ہنج آ گئی ہے، میری بخش سے سامان ہو گیا، ممبر میں چھوڑیں دا پیا یہ جڑے پنجابی مدت سرائے ہیں میرے آقا دے، کتنی خوش اسلوبی نال تون سنائیں دے۔ ایک واقعہ تو بچے زبانی یاد ہے، میں کوشش کرتا ہوں ایک روایت ودا کے ایک جملہ ودا کے تون سناواں تے ممبر سے تے چھوڑ دے سا، تسی سن دے نہیں بھئی دربار یزید جس ویلے پہلی پیشی ہوئی ہے، وکھیا ہے میرے والے پاسے، جس ویلے پہلی پیشی ہوئی ہے دربار یزید تے 4 سال دی قیدن، جملہ آکھاں جے ہائے کرو تا، 4 سال دی قیدن دربار دے وچ یزید دی دھی دے کان وچ دور ڈٹھے۔ مولا پتر دی زندگی دراز فرمائے۔ بھائی جان سر اٹھائیے گا، بھائی جان سر اٹھا کے جملہ سنیے گا، دور ڈٹھے۔ ہن وقت ہائے کرے آئے تے دسیا ہے تواڈے بچیاں نے واقعات زبانی یاد ہیں، میری سین اشارے نال قریب بلایا، رملہ قریب آئی۔ کم از کم جس بندے دے سینے خدا ایک باپ تا دل رکھے ہوئے واجب سمجھ کے ہائے کرے۔ یزید دی دھی رملہ قریب آئی، میری سین ترٹی ہوئی آواز فقط اتنا فرمایا، رملہ اے دور تیرے نہیں، دور میرے۔ ارے یہ گل کر کے نا میری سین دی ڈھا نکلی ہے۔ رملہ کے بعد کیا دیئے قیدن کوئی ثبوت ہے، کوئی دلیل ہے جو اے دور میرے نہیں دور تیرے۔ بی بی مجھے معاف کیجئے گا، توفیق امت سرائی اتنی بخشیے گا کہ یہ اتنا سمجھ لیں کہ بستر پر بھی جملہ یاد آئے تو ان کی عبادت ہو جائے۔ 4 سال دی قیدن کوئی ثبوت ہے کہ اے دور تیرے دور میرے نہیں۔ تاریخ ادیے میری سینڈ رو کیا کیا رملہ دلیل ہے۔ قیدن کیا میری مخدومہ رو کیا رملہ ہونے گھر جا تے چادر ہٹا، ان درن لہا کے غور نال ویک جے ان درن تے خون دے نشان ہوئے۔ جس ماتم نہیں آندہ ہو سر تلے کر لوے، جس ماتم نہیں کیتا ہو سر تلے کر لوے، جے نشان ہوئے تو دور میرے، نشان نہ ہوئے تو دور تیرے۔ تاریخ آدھی یزید دی تھی بابا جی کہ بلا گھر جامن دا انتظار نہیں کیتا، دربار اچھ کھلے اس چادر ہٹائیے، اس دور لا کے ڈٹھن شاہ صاحب معافی مانگ کے جملہ پہ آتا، دور رہتے ان خون دے نشان۔ آگے بات کہتی ہے کہتے ہیں میں من گئی ہوں، دور میرے نہیں دور تیرے، دور میرے نہیں۔ بندہ ابھی کھڑا ہو جائے جس کی کوئی دعا رکی ہوئی ہو، اس جملے پہ آنسو آ جائے تو مانگ لینا، گریبان حاضر ہے، لیکن مانگنا ایسے یہاں درد محسوس ہو، پوری شدت دل سے مانگنا۔ بالکل ممبر چھوڑ رہا ہوں، قیدن دور تیرے نہیں دور میرے، ثبوت اے ہے ان درن لہا کے غور نال ویک جے ان تے خون دے نشان ہوئے تا میرے، نشان نہ ہوئے تا تیرے۔ یزید دی دھی بھرے دربارش میرا بھرا در لہا کے ڈٹھن، درن تے ان خون دے نشان۔ ہن گل پہ کرتا ہوں واجب سمجھ کے ہائے کریں۔ یزید دی دھی 4 قدم اگا واد کہہ دیئے قیدن میں من گئیاں اے دور تیرن، میری سین 4 قدم پچھا ہٹ کے فرمیدن رملہ ہون میرے نہیں ہون تیرن۔ او قیدن میں من گئیاں دورن تے خون دے نشانن، میں من گئیاں دور میرے نہیں تیرن، میں دین دیاں تو لیندی کیوں نہیں۔ شام دی زمین نیچ زلزلہ آیا، تاریخ دیئے میری سین دی ڈھا نکلیے، میری مخدومہ رو کیا کیا رملہ ایک واری میرے قریب آ، میں غور نال ویک، او میں دور کی میں پاواں میرے کان ختم ہو گئے، اور رملہ میرے کان دور پاون دے قابل نہیں بچے۔ مولا علی کی بیٹیاں